بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے 3 راز سینے میں دفن کر لو۔ آپ کیا سوچ رہے ہو یہ صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کے علاوہ آپ کے سائے کو بھی معلوم نہ ہو کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں۔ سوچ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ کچھ اچھا سوچتے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اپنی سوچ کو اچھی جگہ استعمال بھی کریں۔ آپ کی جیب میں کیا ہے یہ صرف اور صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہر کسی کو۔ بہت سے لوگ آپ کے قریب ہوں گے، کئی چاہنے والے ہوں گے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ خالی جیب والے کو اپنے بھی منہ نہیں لگاتے تو غیر کیا خاک منہ لگائیں گے۔ آپ کی جیب خالی ہے یا بھری ہوئی یہ راز صرف آپ تک ہی رہنا چاہیے۔ ڈریس اچھا پہنیں اور بن سنور کر باہر نکلیں، اور اس خالی جیب کو کیسے بھرنا ہے ایک اچھا آئیڈیا ذہن میں ضرور رکھیں اور سفر پر نکل پڑیں۔ انشاءاللہ جیت آپ کی ہی ہوگی۔ اپنے دل میں چھپے غم یہ ایک ایسا راز ہے جسے بہت کم لوگ ہی نبھانا جانتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں کتنی مشکلیں ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں، اور آپ کن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، ان سب چیزوں سے لوگوں کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ان سب چیزوں کو اگر آپ اپنے چہرے پر سجا لو گے تو آپ کو ان کا حل تو کوئی نہیں ملے گا، بلکہ لوگوں کی نظر میں آپ کی اہمیت کم ہو جائے گی، کیونکہ یہاں صرف ہنستے چہروں کو ہی لوگ سلام کرتے ہیں۔ مایوسی والے چہرے سے تو لوگ ویسے ہی دور بھاگتے ہیں کہ کہیں ان کی مدد ہی نہ کرنی پڑ جائے، پتہ نہیں یہ کس مصیبت میں ہے۔ اس لیے اپنی پریشانیوں کو مزید نہ بڑھائیں، چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، اندر کی مایوسی اور پریشانیوں کو اپنے ہتھیار بنائیں نہ کہ کمزوری۔ یہ دنیا تمہاری ہے، یہ زندگی تمہاری ہے، تمہیں خود ہی اس کو فتح کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک آپ کی مدد کرے۔ ساری کائنات بھی اگر تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہو، لیکن تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے۔ کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ ہر رات کے بعد ایک روشن دن نے آنا ہوتا ہے۔ مجھے میری ماں نے بس ایک ہی بات سمجھائی ہے کہ بیٹا، کوئی ہاتھ سے چھین کر تو لے جا سکتا ہے، نصیب سے نہیں لے جا سکتا۔ آزمائش انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ صبر اور برداشت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، بس اپنی دنیا میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ اللہ پاک دیر تو کر سکتا ہے لیکن بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ کندھا تلاش کرنے والے کی بجائے کندھا دینے والے بنو، تب آپ کا نام
اشرف المخلوقات میں سنہرے لفظوں میں یاد رکھا جائے گا۔ عقل گھر بیٹھ کر بادام کھانے اور کاجو کھانے سے نہیں آتی، یہ باہر کے دھکے اور ٹھوکریں کھانے سے اور لوگوں کے رویوں کو سمجھنے سے آتی ہے۔ انسان زندگی میں کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ اپنی طرف آنے والی تکلیفوں کو اپنی غلطیوں اور گناہوں کی سزا مت سمجھو، وہ اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے، وہ بدلے نہیں لیا کرتا۔ ہر ایسا کام کرنے سے اجتناب کرو جس کے شروع میں آپ بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ نہ کہہ سکو۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے ملتی ہے اور کوئی کہتا ہے دوستی سے چلتی ہے۔ جب آزمایا تو پتہ چلا کہ مطلب سے چلتی ہے۔ انسان مسافر ہے اور دنیا دریا، اور آخرت اس کا کنارہ ہے۔ اگر تقویٰ کی کشتی میں سفر کرو گے تو کنارے جا لگو گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ ظاہری عمر صرف 63 سال پائی، پھر بھی 1400 سال سے ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، اور آج بھی کائنات کی سب سے خوبصورت شخصیت ہیں اور سب سے زیادہ مقبول قیامت تک رہیں گے۔ میں نے مختلف ترجیحات دیکھی ہیں، مگر سب سے خوبصورت اور برحق سکون آمیز ترجیح اللہ پاک کی ذات ہے۔ اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور پڑ جاؤ گے۔ سنو، کبھی کسی شخص کو یہ مت کہنے دو کہ آپ کبھی کچھ نہیں کر سکتے، خواہ وہ شخص کوئی بھی ہو۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں، پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے۔